مردانہ طاقت کا زبردست نسخہ معجون مشک زعفرانی نوٹ۔ یہ نسخہ ہر سال سردیوں میں منگوائے جانے میں سر فہرست رہا ہے۔ بہترین رزلٹ اور لاجواب ترین نسخہ ہے۔ یہ کورس مردانہ قوت میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ بیک وقت مولد و مخلص، منی مقوی، اعضائے رئیسہ، شہوت انگیز، ممسک، ٹائمنگ بڑھاتا ہے، جریان، احتلام، سرعتی انتقال کا خاتمہ۔ اس کے چند دنوں کے استعمال سے بدن میں جوانی کی لہریں موزن ہو جاتی ہیں۔ قوت باء کے مریضوں کے لیے آب حیات کا کام کرتا ہے۔ خواہش نفسانی، تناؤ، سختی میں اضافہ، بے رغبتی کو بڑھاتا ہے۔ منی کو گاڑھا کر کے لمحات کو دیر تک قائم رکھ کر حقیقی لذت سے ہمکنار کرتا ہے۔ مشتزنی، کثرت جماع اور بڑھتی ہوئی عمر کی کمزوریوں کو دور کر کے جواں مرد بنانے میں یہ کورس کامیاب ثابت ہوا ہے۔ ضعف باء کے لیے حیرت انگیز کورس ہے جو طاقت مروی کو تقویت دینے کے لیے کامیاب علاج ہے۔ شوگر کی وجہ سے مروی کمزوری، اعصابی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری، ذہنی دباؤ، تھکان، قوت کی کمی کی وجہ سے ڈپریشن، سٹریس، دماغی بوجھ، قوت مروی میں خواہ کسی وجہ سے ضعف پیدا ہوا ہو، اس کورس سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ زیادہ تعریف مناسب نہیں، استعمال کرنے والا خود اپنے سے منہ سے تعریف کرے گا۔ انشاءاللہ قدرتی قیمتی جڑی بوٹیوں کستوری و زعفران سے ترتیب شدہ، سائیڈ ایفیکٹ سے پاک، اجزائے نسخہ: سالب مصری 20 گرام، سالب پنجاب 20 گرام، زعفران 10 گرام، کستوری 1 گرام یا ماشا موصلی سفید 20 گرام، موصلی سیاہ 20 گرام، اکرکرہ 20 گرام، جائفل 20 گرام، جاوتری 20 گرام۔ شکاکل مصری 20 گرام، دار چینی 20 گرام، کرنفل 20 گرام، ریگ ماہی 20 گرام، الائچی خرد 20 گرام، تخم ٹن 20 گرام، تخم کونج 20 گرام اور چھلکا اسبگول 20 گرام۔ ان سب چیزوں کو کوٹ کر چھان کر مکس کر لیں۔ ان سب چیزوں کے اندر شہد 3 گنا شامل کریں۔ مقدار خوراک 1 چائے والا چمچ عصر کے ہمراہ دودھ کے ساتھ۔ کامیابی حاصل کرنے کا یقینی طریقہ یہ ہے کہ ایک کوشش اور کی جائے۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے پاؤں میں گرتے دیکھا ہے۔ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، بس ڈسنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ اندرونی غم باہر کی جوانی کھا جاتے ہیں۔ زندگی کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ جو ہم کسی انسان پر کرتے ہیں، اپنی جوانی کے قیمتی سال محبت کے نام پر دے دیتے ہیں۔ جو ہنستے ہیں ان کو ہنستے دے، کیونکہ وہ بڑے ہی جن پر آج تک وہ صبر کر بیٹھے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کی پیٹھ پر بوجھ ہی آپ کی نجات کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنے اللہ سے ہر حال میں راضی رہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیے۔ آغاز پر اعتماد پر سچے الفاظ آخری لمحات میں کہے جاتے ہیں۔ اچھے لوگوں کو اگر ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، بلکہ تمہاری زندگی سے بہت دور چلے جائیں گے۔ جدائی کے معنی اس سے پوچھو جس کا ساتھی آدھے راستے میں چھوڑ جائے۔ زندگی میں ایک کلیا بنا لیں، کچھ بھی بن جائے مگر بے فیض انسان نہ بنے۔ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ جنہیں منزلوں کی پرواہ ہوتی ہے وہ لذتیں دیکھ کر رکتے نہیں بلکہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ آپ کو بے سکون کرنے والے لوگ سکون میں رہنے کی جتنی بھی اداکاری کر لیں وہ سکون میں نہیں رہ سکتے۔ ہم سب کی زندگی میں کچھ دن ہوتے ہیں جب ہم زندگی میں دھوپ دیکھتے ہیں اور دوسرے دن جب ہمیں دوسرے دن بادلوں اور بارشوں کا سامنا ہوتا ہے۔ ان دنوں کا ایک مقصد ہوتا ہے تاکہ ہم زندگی میں اپنے نقطہ نظر کو بڑھاؤ اور وسعت دے سکیں۔ ہم لوگ بعض اوقات ان لوگوں کو اپنی زندگی کے قیمتی لمحات دے دیتے ہیں جن کی نظر میں ہماری کوئی اوقات، کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جن کے لیے ہمارا ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، جو ہماری غیر موجودگی میں ہمارے جیسے کسی دوسرے سے کام چلا لیتے ہیں۔ سارے کھیل
روحوں کے ہیں۔ مٹی کے جسم میں کشش تبھی جاگتی ہے جب روح کا ٹکراؤ ایک دل کو لگ جانے والی روح سے ہو جاتا ہے، ورنہ یہاں تو حسین و جمیل لوگ بھی دل کو نہیں باتے، اور کبھی سادہ اور عام سے انسان سے بھی جان سے زیادہ پیار ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ کندھے کی ضرورت صرف ایک عورت کو ہی نہیں ہوتی، کبھی کبھی مرد بھی تو کسی کے شانے پر سر ٹکا کر آنکھوں کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں، کمزور ہی صحیح لیکن باہوں کا حصار اسے بھی راحت بخشتا ہے۔ درد ہونے، آنسو بہانے اور سہارا دینے کا تعلق جن سے نہیں، انسانوں کے جذبات سے ہوتا ہے، اور جس طرح ایک کمزور عورت کو مرد سہارا دیتا ہے، ٹھیک اسی طرح ٹوٹتے ہوئے مرد کو ایک عورت بھی سمیٹ سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنی ترجیحات میں کبھی شامل نہ کیجیے جو آپ کو تب میسر ہوں جب انہیں کوئی اور میسر نہ ہو۔ آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ زندگی درد کی کماؤں میں گزر جاتی ہے، بعد مرنے کے یہاں تاج محل بنتے ہیں، دلوں میں اللہ بستا ہے، اسے سیاہ مت ہونے دو، ورنہ جب مہر لگ جائے تو انسان کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے اور گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے، اور گمراہی کا راستہ یقیناً بہت برا راستہ ہے۔ وفا مرد یا عورت میں نہیں ہوتی، وفا فطرت اور طبیعت میں ہوتی ہے۔ پتہ ہے یہ محبت مرضی سے نہیں ہوتی، یہ نصیب میں لکھ دی جاتی ہے۔ کسی کے لیے رزق کی طرح تو کسی کے لیے روگ کی طرح اسے لکھ دیا جاتا ہے۔ بعض رشتوں کی بھی ایک عمر ہوا کرتی ہے، کب تلک کوئی تعلق کو تر و تازہ رکھے، گھبراتے کیوں ہو، خوف کس بات کا ہے، دولت کم ہونے کا خوف، شہرت رتبہ تھم جانے کا خوف، ہر وقت آگے بڑھنے اور جیت جانے کی چاہ، دوڑ اور نتیجہ تھکا دینے والی زندگی۔ اگر اس سے آدھی محبت رب کو پا لینے میں کر لیں تو خدا کی قسم سارے ڈر خوف دور وہ اپنی رحمت میں بدل دے گا اور سکون ہی سکون ہوگا۔ وفا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، ایک خاصیت خون اور نسلوں میں پائی جاتی ہے۔ جب کچھ بدلتے چہروں اور رویوں کی حقیقتیں آشکار ہوتی ہیں تو روحیں بھی توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں۔ ادھوری باتیں دل پر بوجھ ہوتی ہیں، اس لیے کسی کو باتیں سنا دیا کریں اور کسی کی سن لیا کریں۔ زندگی آپ کے اسی وصف کا امتحان لیتی ہے جو آپ کے اندر موجود ہو۔ انسانی محبت کی وہ تصویر جو ہم اپنے ذہنوں میں تخلیق کرتے ہیں، جو ہم تلاش کرتے ہیں، وہ زندگی کے صحرا میں صرف ایک وہم ہے۔ سہنا نہیں سیکھیں گے تو درد ہوتا رہے گا۔